بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول النبیین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام اور معزز خواتین، درس صلاۃ و دعا میں دعا کی فضیلت کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کے آداب سیکھنے کی اور اس کے مطابق دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل احادیث مبارکہ سے ہم نے دعا کی فضیلت کے حوالے سے تقریباً 15 احادیث مبارکہ گوش گزار کی۔ اب آگے آثار اور اقوال کے ذریعے، صحابہ کرام کے اقوال، اولیاء کرام کے اقوال کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ میں دعا کی فکر کرتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہوتی بلکہ مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں دعا کروں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِذَا أَتْمَمْتُ الدُّعَاءَ عَلِمْتُ أَنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، بس میں جب دعا کرتا ہوں تو جان لیتا ہوں کہ قبولیت اسی کے ساتھ ہے، کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دوں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا مانگنے کی وجہ سے میں نے جو دعا مانگی ہے اللہ مجھے عطا فرما دے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشق صادق، آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے دعائیں خیر کرنا زیارت اور ملاقات سے افضل ہے۔ کسی بندے کی آپ زیارت کریں، ملاقات کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں خیر کریں، کیونکہ ممکن ہے آپ فرماتے ہیں جب زیارت ہو یا ملاقات ہو تو تکلف اور ریاکاری کا دخل نہ ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعائیں خیر کیا کرو۔ آگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ مرہ موسیٰ علیہ السلام برجل، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک صاحب کے پاس سے گزرے، یدعو و یتضرع، وہ شخص بہت ہی گر گرا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ فقال موسیٰ علیہ السلام الہی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے عرض کی، اے الہی لو کانت حاجتہ بیدی قضیتھا۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، اگر اس کو جو یہ دعا مانگ رہا ہے اس کی حاجت پوری کرنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کی حاجت کو پوری کر چکا ہوتا۔ فأوحى اللہ عز وجل الیہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ انا ارحم بہ منک، اے موسیٰ میں اپنے بندے پر تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، لیکن کیا کروں؟ فرمایا ولکنہ یدعونی ولہ غنم وقلبہ عند غنمہ، فرمایا یہ مجھ سے دعا تو کر رہا ہے، یہ مجھ سے معافی تو مانگ رہا ہے، اپنی حاجات تو میرے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بکریاں ہیں، اس کے پاس کچھ مویشی ہیں، اس کا سارے کا سارا دھیان دعا مانگتے ہوئے بھی ان بکریوں کی طرف ہے، دعا مانگتے ہوئے اس کا دھیان ان جانوروں کی طرف ہے، تو بھلا میں اس کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنا تو یدعونی وقلبہ عند غیرہ، یہ الفاظ سنے کہ مجھ سے وہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو فذاکر موسیٰ علیہ السلام للرجل ذالک،
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس شخص کو یہ بات بتائی، بھائی اپنے دل سے کسی غیر کا تصور نکالو، اللہ کا تصور اپنے دل میں جماؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ فن قاتہ اللہ تعالیٰ بقلبہ، تو پس جب اس نے ایسا عمل کیا، اپنے دل سے غیر کا تصور نکالا، اللہ سے گڑ گڑا کر فقط اللہ ہی کا تصور رکھ کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا تصور باندھے اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فقط اپنی طرف توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر آنے کی وجہ سے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارے دل میں دنیاوی مصروفیات کا تصور ہو، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے یہ مفتاح الحاجہ، فرمایا یہ قضائے حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لیے یہ راحت کا سبب ہے، وَمَلْجَأُ الْمُضْطَرِّينَ، اور فرمایا مجبوروں کے لیے یہ جائے پناہ ہے، اور آگے فرمایا یہ حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب ہے، کہ اسی دعا میں یہی بندے کے لیے قضائے حاجات کی چابی ہے، اسی میں ہی بندے کے آرام کا سبب ہے اور اسی میں ہی بندے کی راحت کا سبب بھی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خلق اللہ تعالی الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے مخلوق سے کیا کہا؟ قال ناجونی، اے میرے بندو مجھ سے باتیں کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے باتیں کیا کرو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَانظُرُوا إِلَيَّ، اے میرے بندو اگر تم مجھ سے باتیں نہیں کر سکتے تو پھر تم میری طرف ضرور دیکھا کرو، میری طرف دیکھا تو صحیح کرو، لیکن فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تو فَاسْمَعُوا مِنِّي، میرے احکامات کو سن کر قرآن کی شکل میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو تمہارے پاس میرا پیغام موجود ہے اس کو سن کر اس پر عمل تو ضرور کیا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو فَكُونُوا بِبَابِي، میرا در کبھی نہ چھوڑنا، میرے دروازے سے کبھی نہ ہٹنا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَنزِلُوا حَاجَاتَكُمْ بِي، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی حاجات کو میری بارگاہ میں پہنچاتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندے پر مہربان ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کر لیا کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی کر لیا کرو۔ آخر میں فرمایا کم از کم اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے مجھ سے دعائیں ضرور کیا کرتے رہا کرو۔ اور پھر حضرت ابو حازم العارج رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ احرم الدعاء اشد علی من احرم الاجابہ، آپ فرماتے ہیں اگر میں دعا سے محروم کر دیا جاؤں تو یہ میرے لیے زیادہ ناگوار ہے بنسبت اس کے کہ میں مقبولیت سے محروم کر دیا جاؤں۔ میری دعا مقبول نہ ہو یہ تو بعد کی بات ہے، میں اس پر زیادہ رنجیدہ ہوتا ہوں کہ مجھے دعا مانگنے کی بھی توفیق نہ ملے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی منامہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے خواب میں دیکھا۔ حقیقی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کو اسی دنیا میں اسی زندگی میں بے حجاب دیکھا، لیکن خواب میں ممکن ہے۔ تو فرماتے میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، فقال، میں نے عرض کی الہی کم ادعوک فلا تجیبنی، اے اللہ میں تجھ سے دعائیں کتنی زیادہ کرتا ہوں لیکن تو میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ فقال، اللہ نے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ لانی احب ان اسمع صوتک، فرمایا اے یحییٰ میں تیری آواز بڑی پسند کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مانگتا چلا جائے اور میں اس کی آواز سنتا چلا جاؤں، تو بار بار مانگتا ہے، فقط تیری آواز کے پسند ہونے کی وجہ سے میں تیری دعا کو مؤخر کر رہا ہوں اور اس کو قبول نہیں کر رہا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہی کیف ادعوک وانا آسن
وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ۔ اب یہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا، اے اللہ میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں تو عاصی بندہ ہوں۔ اے اللہ میں تجھے کیسے پکار سکتا ہوں، میں تو نافرمانیاں کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ، اور تمہیں کیوں کرنا پکاروں، تو ہی تو ہے جو مجھے بخش دے گا، تو ہی تو ہے جو کریم ہے جو مجھے سب کچھ عطا کرے گا، تو ہی تو تواب ہے جو میری توبہ قبول کرے گا۔ حضرت استاذ ابو ولید الدقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا بکل مذنب فقد راسل اللہ۔ بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ حضرت استاذ ابو ولید الدقاق رحمہ اللہ نے فرمایا جب گنہگار روتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ رونا اس کا کام تھا، بخشنا اس رب العالمین کا کام ہے۔ رونا اس کا کام تھا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر سربا سجود ہو کر استغفار کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے تمام گناہوں پر پانی پھیر دینا اور ان کو ختم کر دینا یہ خدائے بندے ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کی فضیلت جاننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دعا مانگے دلوں سے غیر کا تصور نکال کر فقط اللہ کی رضا لیے اللہ کی طرف توجہ کر کے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔